آج کا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کراس پہ لٹکائے گئے تھے، مشہور ہے وہ جو کراس پہنتے ادھر میں، تو یہ اصل میں یہ جو کراس پہنتے ہیں کراس کا نشانی ہے، قرآن اس کے مخالف ہے۔ قرآن بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے، یعنی کراس پہ نہیں چڑھے، اور بائبل میں کلیئر لکھا ہے کہ چڑھے تھے۔ اچھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا قرآن صحیح کہہ رہا ہے یا بائبل کا پوائنٹ صحیح ہے۔ تو بائبل بھی دو قسم کا، ایک اور بائبل ہے بارنبس کا انجیل، اس کو کرسچن لوگ بولتے ہیں مسلم بائبل ہے، کوئی مسلمان بعد میں لکھ دیا، لیکن یہ بھی اصلی بائبل ہے۔ بارنبس بھی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا۔ تو بارنبس کے انجیل میں بڑا کلیئر سمجھایا ہے کہ کیسے مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی سے ذرا سا وہ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو وہ ادھر ادھر رہتے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا یہودا اسکریوٹی، جوڈس بولتے تھے اس کو۔ وہ یہودیوں کے پاس جاتا، بولتا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑوا دوں تو میرے کو کیا دو گے؟ تو وہ لوگ چاندی کا 30 سکہ تول کر دیتے ہیں کہ تم، اور اپنے سپاہی لوگ کو لاٹھی واٹھی کے ساتھ بھیج دیتے کہ جاؤ۔ وہ بولتا ہے کہ میں جس کو بوسہ دوں گا اس کو تم اریسٹ کر لینا یا پہچان ہوگا۔ تو رات کے بعد پہنچتے ہیں اور ادھر جا کے شاگرد کو اٹھاتے ہیں، جو لوگ سو گئے تھے۔ تو ایک کو اٹھاتے ہیں، تو اس کے تھوڑا دیر پہلے فرشتے لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے نکال کر آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ تو وہ شاگرد کو جب اٹھاتے ہیں تو بولتا ہے استاد کہاں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو وہ بولتا ہے استاد آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہی تو ہمارے استاد ہیں۔ اچھا، سپاہی لوگ یہ جب گفتگو سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی ڈرامہ کر کے ہم لوگ کو لایا پکڑوانے کے لیے خود ہے، تو اسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں، راستے میں خوب پٹائی وٹائی بھی اس کا ہوتا ہے اور مر بھی جاتا۔ لیکن اللہ کا منشا تھا کہ وہ بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا منشا تھا کہ یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرانے کے لیے کوشش کیا تھا، تو اس کو ویسے ہی اس کو بھی مصلوب ہو، لہٰذا وہ 2-2.5 گھنٹے کے لیے کراس پر رہتا ہے اور اس کا جان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب شاگرد لوگ جو تھے وہ بھی سمجھے تھے کہ وہ مصلوب ہو گئے، غمگین تھے، اور بی بی مریم بھی غمگین تھی کہ میرا بیٹا مصلوب ہو گیا۔ تو بی بی مریم کا جو محافظ فرشتہ تھا وہ تیسرے آسمان پہ جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کہانی سناتا ہے کہ تمہاری ماں اور شاگرد لوگ سب غمگین ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے کو نیچے جانے کا اجازت دیجیے، میں جا کے ان لوگوں کو دلاسا دے دوں کہ میں تو عزت کے ساتھ اوپر آ گیا، مصلوب وہ ہوا ہے جو میرے کو مصلوب کرانے چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، مقرر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور شرط یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لایا تھا صرف وہ دیکھ سکے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی اور نہیں دیکھے گا۔ تو پھر یہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو یہ 3 دن ان کے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے سوتے، تو یہ لوگوں کا جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب واپس چلے جاتے تو یہ بات پھیلنا شروع ہوتا ہے
تو یہودی لوگ کو بہت پریشانی ہوتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ آسمان پہ زندہ گئے اور یہود اسکریوتی جو ہے وہ مصلوب ہو گیا تو ہمارا مذہب بھی غلط ثابت ہو جائے گا کہ ہم نے ایک صحیح آدمی کو صلیب دینے کا کوشش کیا تھا۔ تو یہ لوگ پھر پہلے تو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جوڈس یہود اسکریوٹی اگر مل جائے تو اس کو کسی کو یقین نہیں آتا نا کہ یہ ایسی بنڈل چھوڑ رہے آسمان پہ چلے گئے کہ یہودا کو تلاش کر لے اور دنیا کو بتا دے کہ یہ دیکھو ہے، اور پھر بعد میں سب لوگ ان کو جھوٹا سمجھے۔ لیکن جب تلاش کرتے اور نظر نہیں آتا یہودا، کیونکہ یہودا اگر مصلوب نہیں ہوتا تو دنیا میں موجود ہونا تھا، اور یہودی تو اپنے زمانے کے وہ تھے، سپر پاور تھے، تو ان کو ان سے تو نہیں چھپتا کیونکہ ان کا تو کام کیا تھا۔ تو پھر یہ لوگ بھی مشکوک ہو جاتے اور بولتے کہ یہ تو واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ تو وہ لوگ کیا پلاننگ کرتے کہ اس کو 2-3 دن کے اندر مروا دو کتابوں میں، اور تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیوں وہ دنیا سے غائب ہو گیا تو اب کوئی تلاشی نہیں کرے گا۔ تو متی کا انجیل میں 27 باب کا 5 نمبر آیت میں ہے کہ وہ یہودا جب اس کو پتہ چلتا ہے، یہ بنڈل ہے لیکن ہے، کہ جب پتہ چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام مصلوب ہونے والا ہے تو یہ بہت توبہ کرتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے اور یہودیوں کے پاس واپس جاتا ہے۔ وہ جو 30 سکہ تول کے دیا تھا وہ اڑا کے پھینک دیتا ہے اور اپنے آپ کو جا کے پھانسی دے دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا آخری کتاب ہے، اینڈ میں ہے، ایک دم آخری تو نہیں ہے، رسولوں کے اعمال، اس کا باب 1 کا آیت نمبر 18 ہے کہ جو پیسہ اس کو ملا تھا غداری کا، اس سے ایک کھیت حاصل کرتا، اس کھیت میں داخل ہوتا، منہ کے پر گرتا ہے اور پیٹ پھٹ جاتا ہے، ہتھیلیاں نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ایک آدمی 2 دفعہ کیسے مرے گا؟ ایک آدمی ایک ہی دفعہ مر سکتا ہے نا، 2 زندگی ہو تو 2 موت ہو، ایک زندگی میں تو ایک ہی موت ہوگا۔ تو اس سے کلیئر ثابت ہو گیا کہ بارنباس کا انجیل صحیح بول رہا ہے کہ یہودا اسکریوٹی مصلوب ہوا تھا، اور جو ہم لوگ یہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے کہ عیسی علیہ السلام مصلوب ہو گئے تھے وہ غلط ہے۔ اور قرآن کا آیت ہے سورہ نساء کا 157 نمبر آیت ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، یعنی نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو مصلوب کیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔ تو مشتبہ ایسے ہی ہو گیا کہ وہ جیسا میں نے بتایا شروع میں بارنباس انجیل کے حوالے سے کہ وہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کے بولی کو سب کو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا، تو شاگرد بولے آپ ہی تمہارے استاد ہیں، آپ ہم کو نہیں پہچانتے۔ تو اس طریقے سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کا آیت بالکل 100% صحیح ہے، کیونکہ 2 موت اس کسی نہ کسی بات کو چھپانے کے لیے آیا۔ اچھا، کچھ پادری حضرات اور اس کی بیوی وغیرہ بھی آئے تھے میرے پاس، چلتا رہتا ہے ہمارا دوستانہ ماحول میں ہوتا ہے بات، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں، 80 سال کا ہو گیا ہوں لیکن ایک بھی میرا شکایت کسی کے پاس نہیں گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، گھر میں بھی آتا ہے، میں بھی چرچ جاتا ہوں، قادیانی کی بھی عبادت گاہ کے اندر جا کے تبلیغ کیا، ان کو گھر میں بھی بلایا، ان کے گھر بھی گیا، تو سب عزت کرتے ہیں، کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ لڑائی کرنا، میرا کام ہے سچ بات کو پہنچانا، جھوٹ بات کو رد کرنا۔ کوئی فرقہ واریت نہیں، جس کا بھی جھوٹ ہو تو اس کو رد کرو۔ تو اس میں وہ ٹرینٹی چرچ کا بندہ آیا تھا، میاں بیوی دونوں آئے تھے، بولے وہ رسی سڑ گیا تھا، رسی ٹوٹ گیا تو پھر وہ کھیت میں گر گیا۔ تو میں نے بولا یہ فوٹو ان کا خود کا بنایا ہوا ہے، ایک میں پھانسی ہے کرسچن کا خود بنایا، اور ایک میں وہ نیچے گر گیا ہے لیکن لاٹھی کھینچنے کا کوشش کر رہا ہے۔ تو میں نے بولا لٹکا ہوا آدمی جب گرے گا تو منہ کے بل تو کبھی نہیں گرے گا، اس کا پاؤں پہلے نیچے گرے گا۔ اور تو اس میں تو بائبل میں لکھا ہے کہ منہ کے بل گرا، تو منہ کے بل گر ہی نہیں سکتا ہے، اور تم خود بتا رہے ہو کہ وہ اپنا لاٹھی کھینچنے کا کوشش کر رہا ہے واپس، تو مردہ تھوڑی کھینچنے کا کوشش کرے گا، مردہ تو اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ اور یہ 2 فوٹو ہے، ایک اوپر میں ہے پھانسی کا اور یہ نیچے میں جو ہے وہ کھیت میں گر کے مرا، پیٹ پھٹ گیا، ہتھیلیاں نکل گئی۔ تو آج ہم لوگوں کا بھی آپ نے کافی ہتھیلیاں نکالا ہے، مگر آپ کو جیت مبارک ہو، ہم کو ہار مبارک ہو، کیونکہ ہار جیت تو ہوتا رہتا ہے۔ دوستی زندہ باد۔ السلام علیکم۔